والثناء الأنور وله الكبر والكبرياء الأكبر الذي نزل وأنزل على عبده الكتاب وأرسل علينا رسولا وأعطى بفصل الخطاب شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند الله أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو دو عالم سے خفا میرے لیے تھا گھر چھوڑا وطن چھوڑا امن چھوڑا چمن چھوڑا تیری توحید کی
خاطر جو تھا ہم نے لوٹا چھوڑا، جو اپنے تھے وہ روٹھے ہیں، جو اپنے تھے وہ روٹھے ہیں، جو رشتے تھے وہ ٹوٹے ہیں، تیری توحید کا دامن کبھی ہم نے نہیں چھوڑا۔ نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب عیب کلام کتاب مقدس فرقان حمید قرآن مجید میں سے خطبے کے اندر چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق کے اندر گزشتہ درس کا جو بقیہ حصہ رہتا تھا، آج کے سبق کے اندر اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران کے اندر اس جگہ پر 15 خباثتیں یہودیوں کی بیان فرمائی ہیں، جن میں سے 6 خباثتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اور باقی چند ہم آج کے درس کے اندر پڑھیں گے اور باقی اگلے درس کے اندر وہ شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ آج کے سبق کے اندر جو اہل کتاب کی طرف سے شکوے تھے، شکایات تھی، ان کی تعداد 5 تھی۔ 3 تو ہم نے شکوے پڑھ لیے، آج ہم 4تھا شکوہ پڑھیں گے۔ پہلا ہم نے شکوہ پڑھا، اہل کتاب نے کیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق۔ اللہ کے قرآن نے اس کا جواب دیا، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔ دوسرا شکوہ انہوں نے یہ کیا تھا، تو اللہ کریم نے اس کا جواب بھی دیا قرآن مجید کے اندر، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ۔ صحیح باتیں جو تورات کے اندر بھی لکھی ہوتی تھیں، جو میرے پاک پیغمبر، آخر الزمان پیغمبر، سید الکونین پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر کے شان کے اندر رسالت و صداقت کے لحاظ سے جو تحریر تورات شریف کے اندر لکھی گئی تھی، اس کو مانتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟
تیسرا ان کا شکوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایک تو وہ حق اور باطل کے درمیان تفریق نہیں کرتے تھے، ان کو ملا لیا کرتے تھے، گڈ مڈ کر دیا کرتے تھے مسئلے کو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق اور باطل کو ملاتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ سے مراد میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جاننے کے باوجود تم پھر حق کو چھپا دیتے ہو، کیوں کرتے ہو اس طرح؟ اور آج کے سبق کے اندر ہم جو چوتھا شکوہ پڑھیں گے ان کا جواب اللہ کریم نے دیا ہے قرآن مجید کے اندر، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک جماعت اہل کتاب میں سے، اہل کتاب وہ ہوتے ہیں جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہو، اور یہاں پر اہل کتاب یہودیوں کو بولا جا رہا ہے، کیونکہ یہودیوں کی طرف اللہ کریم نے پیغمبر بھی بھیجا ہے اور تورات شریف والی آسمانی کتاب بھی بھیجی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک جٹھا کہنے لگا اہل کتاب میں سے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لے آؤ بالذی، اس چیز کے ساتھ، انزل علی الذین آمنوا، جو چیز نازل کی گئی ہے علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایماندار ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ایک جماعت اہل کتاب میں سے کہنے لگی، پروپیگنڈا تو سنیں، ان کا پروگرام تو سنیں، نئی چال وہ بناتی ہے، کہتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے جس کتاب پر، جس دین پر ایمان لے آیا ہے، آمنو جو پہلے نمبر پر ہے، اس سے مراد یہود ہیں، دوسرے نمبر پر علی الذین آمنو سے مراد صحابہ اکرام ہیں۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ان لوگوں کی چال یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، مان لو اس چیز کو جس چیز کو میرا پیغمبر لے آیا ہے، میرے پیغمبر کے اصحاب نے مان لیا ہے، اس چیز پر تم بھی ایماندار بن جاؤ، تم بھی اس چیز کو مان لو۔ اور اللہ کریم کا قرآن کہتا ہے کس طریقے سے ماننا ہے۔ وہ جماعت ایک دوسرے کو سبق دے رہی ہے، کہتی ہے وجہ النہار
وَاغْفُرُوهُ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تم لوگوں نے اس طریقے سے ماننا ہے، اس طریقے سے ایمان لانا ہے کہ وجہ نہارے دن کے ابتدا کے اندر تم لوگوں نے اسلام قبول کر لینا ہے۔ وَاغْفُرُوا آخِرَهُ، اور جس وقت دن ڈھل جائے، شام ہونے کو آئے، دن کے آخری وقت میں تم لوگوں نے انکار کر دینا ہے، منکر ہو جانا ہے۔ دن کے پہلے حصے میں ایمان لانا ہے، دن کے آخر حصے میں انکار کر دینا ہے، کفر کر دینا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس سے کیا ہوگا پھر؟ اس سے یہ ہو گیا کہ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ جو کمزور دل ہیں، سادہ لوح انسان ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، ابھی تک نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، وہ شاید کہ لوٹ آئیں، واپس اپنے دین پر آ جائیں، واپس اسی یہودیت والے دین پر آ جائیں، دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ یہ ان کی ایک چال تھی، ان کی ایک تدبیر تھی، چال تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، ساتھ میں جماعت کہتی ہے تم لوگ ان لوگوں کی بات نہ ماننا، لمن تبع دینکم، مگر ان لوگوں کی جو تمہارے دین کی پیروی کریں، جو تمہارے دین کے پیچھے چلیں، تمہارے نقش قدم پر چلیں، ان لوگوں کی باتوں کو مانتے ہوئے تم لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ تم نے دن کے اول حصے میں اسلام قبول کر لینا ہے اور بعد میں تم لوگوں نے اس کو کفر کر دینا ہے۔ اب جس وقت ان کی یہ چال تھی کہ جس وقت صبح کو ہم ایمان لے آئیں گے تو ایمان کے اندر صحابہ اکرام بھی ہم کو دیکھیں گے، یہ جو ان کا ایمان تھا یہ نفاق والا ایمان تھا، منافقت والا، کہ جس وقت صحابہ اکرام دیکھیں گے کہ ہم تو اسلام قبول کر چکے ہیں، اور جس وقت شام ہوگی تو پھر وہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے اسلام تو صبح لایا تھا، اب تم اس کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو آگے سے ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہم انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ صبح تو ہم نے مانا کہ دین اسلام سچا دین ہے، لیکن پھر ہم نے اپنے بڑے بزرگ علماء کرام سے رابطے کیے، ان سے مسائل پوچھے، تحقیق کی، عقیدہ پھر ہم نے بنایا کہ دین اسلام نعوذ باللہ سچا دین نہیں ہے، سچا دین تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت والا ہے۔ پھر یہ کہنے لگے کہ تم لوگ ان لوگوں کی باتوں کو ماننا جو ہمارے دین کی پیروکار ہوں، پھر تو یہ بات ان کے لیے بہت ہی نمایاں ثابت ہوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان الہدی ہدی اللہ، بے شک پکی بات ہے، ہدا
ہدایت اختیار کے اندر ہے تو صرف اور صرف اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت اللہ کی ہی ہدایت ہے، رہنمائی سیدھے راستے کی اللہ کی طرف سے ہی ہے، غیر کی طرف سے نہیں ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اللہ کریم نے فرمایا ان الہدی ھدی اللہ، آگے اللہ کریم نے فرمایا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، مقولہ ہے ان یہودیوں کا، اصل میں یہاں پر حمزہ تھا جو انا سے پہلے استفہام والا حمزہ حذف کر دیا گیا، اصل میں تھا ان یؤتی، یہ جو حمزہ ہے استفہام کا، یہ استفہام انکاری ہے، یہودیوں کا مقولہ ہے اور یہ ان کا انکار ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ کیا تمہیں وہ کچھ کسی کو دیا گیا اس جیسا مثل ما اوتیتم، جو تم دیے گئے ہو۔ تمہارے پاس تو کتاب بھی آسمانی موجود ہے، تمہارے پاس دین بھی موجود ہے آسمانی، دین کے ہوتے ہوئے، کتاب کے ہوتے ہوئے، پھر تم دین اسلام کی طرف کس طرح رغبت کر سکتے ہو؟ پھر وہ کہنے لگے او یحاجوکم عند ربکم، ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ تم سے وہ مقابلے کے اندر، بحث مباحثے کے اندر، مناظرے کے اندر تمہارے اوپر تمہارے رب کے سامنے وہ غالب آ جائیں گے، قیامت کے دن غالب آ جائیں گے کہ یہی دین اسلام اصل دین ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یا وہ تم سے تمہارے رب کے آگے دنیا کے اندر ہی غالب آ جائیں گے، اس ڈر اور خوف کے اندر تم جی رہے ہو، لہذا اس وجہ سے تم مان رہے ہو کہ ہم دین اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، دیکھو کس طرح کی ان کی تدبیریں، ان کی چالیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ہدایت تو صرف میری طرف سے ہی ہے، جس کو میں چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں، رسوا کر دوں، گمراہ کر دوں۔ اللہ کریم نے فرمایا قل ان الفضل بید اللہ، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ، کہ بے شک فضل جو ہے اللہ کے قبضے کے اندر ہے، قبضے قدرت کے اندر ہے۔ یؤتی ہے من یشاء، وہ اللہ کا فضل جس کو اللہ کریم چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کریم بڑی وسعت والا، بڑا دانا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، خاص کرتا ہے وہ اللہ پاک اپنی رحمت کو من یشاء،
جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کریم بڑے فضل والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کی طرف سے جس آدمی پر فضل ہو جاتا ہے، جس کو ہدایت نصیب ہونی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے